میرا نام حبیب احمد ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک برائی کا بیان کرنے لگا ہوں، جو برائی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ برائی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بدظن کرنے کی، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا کرنے کی، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی اور ایک دوسرے کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو کوششیں ہوتی ہیں وہ مختلف طرح سے ہوتی ہیں، مختلف لوگوں پر ہوتی ہیں۔ مثلاً اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اگر شاگرد ہیں ان کو جو ہے اپنے استاد کے خلاف یا اساتذہ کے خلاف جو ہے کیا جائے، ان کو ابھارا جائے۔ اور وہ کوشش بعض موقع پہ ایسے بھی کہ لوگ کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور دشمنی ہو جائے، نفرت ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائے۔ اور وہ کوشش کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہن بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح یہ کوشش بعض لوگ ایسی بھی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ میاں بیوی کو بھی لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، شریعت میں ساری ممنوع ہیں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں جو ہے نا وہ چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغل خور کہتے ہیں اس شخص کو جو ایک کی بات ادھر، دوسرے کی ادھر کی بات تیسری جگہ پہ، پھر آگے چوتھی جگہ پہ، یعنی کہ ایسی باتیں ایک دوسرے کے خلاف پھیلائے جو اگلے بندے کو ناپسند ہیں۔ مثلاً آپ کے اوپر یا میرے اوپر کسی نے اعتماد کر کے کوئی بات کر لی ہے اپنے دل کی، کسی کے بارے میں بھی کر لی، تو آپ جو ہے نا یا میں وہ بات اس بندے کو جا کے یا ان لوگوں کو جا کے بتائیں کہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے اس بات کو جو وہ لوگ سنیں گے تو اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کہ اچھا فلاں نے ہمارے بارے میں ایسی بات کی ہے، تو پھر اس طریقے سے کیا ہوگا؟ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں جو ہے ان چیزوں کی ممانعت آئی ہے، یہ کام جو ہے نا ان کو نبی اسلام نے یعنی بالکل حرام قرار دیا ہے، شریعت کی روح سے بالکل ناجائز ہیں۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس طرح کے گندے کام کرتے ہیں، ان کا اصل میں ان کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کی جو نیچر ہوتی ہے نا وہ بہت گندی ہوتی ہے۔ ان کو خوشی ملتی ہے اس بات سے کہ لوگوں کو ہم پریشان کریں، لوگوں کو آپس میں لڑائیں، اور اس چیز سے وہ انجوائے کرتے ہیں اور وہ جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی لوگ میری بات سننے والے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہیں، ان کی چالوں کو، ان کی جو ہے اس طرح کی سازشوں کو ہم سمجھیں، تاکہ ہم جو ہے نا ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں ان کے مددگار ثابت نہ ہوں۔ اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے ابو داؤد شریف کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے، ایک خاوند اور میاں، یعنی خاوند کا اور بیوی کا، اور جو ہے غلام کا اور اس کے آقا کا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو، کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارے، اس کے خاوند کے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف، یعنی کہ جو اس کا خاوند ہے اس کے خلاف ورغلائے، یا کسی کے غلام کو اس کے مالک کے خلاف ورغلائے۔ تو نبی اسلام نے جو ہے اس حدیث میں دو چیزوں کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے، محدثین نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ لوگوں کے درمیان عداوتیں پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا اور لوگوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کرنا، یہ کسی صورت میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، ظلم ہے، حرام ہے۔ تو نبی اسلام نے اس حدیث میں جو ہے میاں بیوی کا خاص طور سے ذکر فرمایا، کیونکہ میاں بیوی کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جب لڑائی کرائی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے، تو جو ہے نا پورے خاندان پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے ان میں تباہی آ جاتی ہے، خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ تو نبی اسلام نے خاص طور سے اس حدیث میں اس وجہ سے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے میاں بیوی کا۔ اب بیوی کو اس حدیث میں ذکر آیا ہے کہ بیوی کو ابھارنا کس کے خلاف؟ اس کے خاوند کے خلاف۔ تو اس کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مختلف جو ہے صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
اس کی بیوی کے سامنے جو ہے اس کے خاوند کی برائیاں کرنا کہ تمہارا خاوند تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، تو ایسے کیا ہوگا اس کی بیوی کے اندر کہ دل میں جو ہے اپنے خاوند کی نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ اس کو برا سمجھنے لگے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرے گا. صحیح ہے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کے بیوی کے سامنے، کسی کی بیوی کے سامنے اس کے کسی اجنبی مرد کی تعریفیں کرے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جو ہے نا تاکہ یہ اپنے خاوند سے اس کا دل ہٹ جائے اور یہ کسی اور مرد کی طرف نعوذ باللہ مائل ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن جائیں. تو اس طرح کی مختلف کوششیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے، ایسی جو ہے فتنوں سے، ایسے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.